رازدار کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اورحان سیریز کی شاندار قسط اختتام کو پہنچی۔ شاندار سکرپٹ کے ساتھ ساتھ کئی ایک نئے کرداروں کی انٹری کروائی گئی۔ ایسا لگا ہی نہیں کہ سیریز فلاپ ہو چکی ہے یا اس کا اینڈ ہونے جا رہا ہے، اور یہ تو ہم نے آلریڈی کہہ دیا تھا کہ بزداق صاحب بقیہ ایک ساتھ کو یادگار بنانے جا رہے ہیں، اور ایسا ہوتا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ریٹنگ میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا۔ اگر اونسٹ ریویو دیا جائے تو گزشتہ قسط اورحان بے کے نام رہی۔ جس شاندار حکمت عملی اور دوراندیشی سے وہ مناظر سے باہر نکلے، واقعی سلطان کے شایان شان یہی تھا۔ ادھر کئی ایک نئے کردار بھی آ چکے ہیں، جبکہ کانترالی کی بھی آخرکار واپسی ہو گئی ہے، جبکہ شہنشاہ کے پوتے کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی کا سین بھی دکھایا گیا جس کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی تھی۔ یوں تو یہ سین کچھ لمحوں کا تھا، تاہم یہ گزشتہ قسط کا سب سے اہم سین تھا۔ اورحان بے کے بعد سب سے زیادہ سکرین ٹائم ایورانوس بے کو دیا گیا، جو کہ اس وقت اورحان بے کے مین کمانڈر بن چکے ہیں۔ ادھر عبدالرحمن جو کہ آئیدوز قلعہ کی مہم پر تھے، اب آخرکار آئیدوز قلعہ فتح کرنے جا رہے ہیں۔ ویورز واضح کر دیں کہ اس وقت اب تک کی سب سے بڑی جنگ ہماری منتظر ہے، کیونکہ شہنشاہ اور پوپ کا اتحاد ہو چکا ہے اور اورحان بے ازنک لینے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والی ایک ساتھ ایکشن پیکڈ ہوں گی، جو کہ آڈینس کو اشش کرنے پر مجبور کر دیں گی۔ نہ صرف یہ بلکہ سیزن 2 کا مطالبہ بھی زور پکڑ جائے گا، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ فینس کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے سیزن فینالے کی ڈیٹ آگے بڑھانی پڑ جائے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ بہترین اور مضبوط سکرپٹ ہمارا منتظر ہے اور نئے کریکٹر سے جڑے واقعات سسپینس کو مزید بڑھا دیں گے۔ تو آج کے اس شارٹ سی ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیلز بتائیں گے، جو کہ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملیں گی، تو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات ہوگی کہ قسطنطنیہ میں دکھائی جانے والی لڑکی کون ہے، کیا وہ فلویس کی ایکس ہے، اور اس کے ساتھ دکھائی جانے والی چھوٹی بچی کا باپ کون ہے، اورحان سیریز کا سیزن 2 آئے گا یا نہیں، اور سیزن فینالے کی ڈیٹ میں کیا تبدیلی کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی سپورچا اور نیلوفر کے درمیان اختلاف کی۔ چونکہ شہنشاہ کے تخت سے اتارے جانے کے بعد معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، تو کیا سپورچا خاتون واپس قسطنطنیہ چلی جائیں گی؟ آپ کو بتائیں گے کہ کون سے اہم کردار سیریز چھوڑ رہے ہیں، کیا درسن اور حلیمہ اگلی قسط میں شہید ہونے جا رہے ہیں، کون سا بڑا مارکا ہمارا منتظر ہے، جبکہ ایورانوس اور فاطمہ کے بارے بھی اہم خبر دیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی امپورٹنٹ باتیں اسی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے، تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں وہیں سے جہاں گزشتہ قسط اینڈ ہوئی تھی۔ جب قسط کا اختتام ہوا تو اورحان بے سپورچا اور باقی سپاہیوں کے ساتھ مناستر سے فرار ہونے کے بعد رستے میں ایک غار میں ٹھہرے تھے۔ اس دوران اورحان اور سپورچا کے درمیان محبت بھرے سینز بھی دیکھنے کو ملے، اور سپورچا کی طرف سے جینے مرنے کی قسمیں بھی کھائی گئیں۔ اورحان بے اب کے لیے تو سپورچا سے راضی ہو گئے ہیں، تاہم برسا پہنچنے پر بڑا ری ایکشن دیکھنے کو ملے گا۔ جی ہاں، کیونکہ سپورچا بغیر اجازت کے برسا سے فرار ہوئی تھی، تو نیلوفر خاتون سپورچا کے لیے سزا کا مطالبہ کریں گی۔ اور یہ تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ نیلوفر اور سپورچا کے درمیان اختلاف اورحان بے کے لیے بڑا چیلنج ثابت ہوگا۔ یوں تو تاریخ کے مطابق ایسا کچھ نہیں تھا، تاہم سسپینس کو بڑھانے کے لیے جان بوجھ کر ایسے سینز دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ سب دکھانے میں حرج تو کوئی نہیں، تاہم یہ سینز دکھا کر نیلوفر کا کردار ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک تاریخی کردار ہیں اور ان کا ریاست کو بڑھانے میں اہم کردار تھا۔ لیکن یہاں تو نیلوفر کا کردار مکمل طور پر نیگیٹو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ معلوم خاتون ابھی زندہ ہیں، جو سپورچا کو نہ صرف سپورٹ کرتی ہیں بلکہ نیلوفر کو بھی بار بار ٹوکتی ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود نیلوفر نے بار بار ٹارچر کر کے آخرکار سپورچا کو اندر سے توڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سپورچا نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ اب شاید مجھے واپس چلے جانا چاہیے، لیکن اورحان بے ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ جی ہاں، اورحان بے نے سپورچا کو روک لیا ہے، اور ویسے بھی سپورچا خاتون اورحان بے کی پہلی لیگل وائف تھی، اور ان کی اورحان بے سے شادی نیلوفر سے کہیں پہلے ہوئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈرامے میں تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک اہم بات بتاتے چلیں کہ اب نیلوفر کا کردار غائب ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، تاریخ کے مطابق بھی یہی ہوا تھا۔ 1331 میں ازنک کی فتح کے ساتھ ہی نیلوفر خاتون اپنے بیٹے مراد اول کو لے کر ازنک شفٹ ہو گئی تھیں۔ ویورز، آپ کے خیال سے اورحان بے کا کپل سپورچا اور نیلوفر میں سے کس کے ساتھ زیادہ جچتا ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اب طبلے جنگ بج چکا ہے اور بڑا جنگی مارکا ہمارا منتظر ہے۔ جی ہاں، اب اورحان بے کا اگلا ٹارگٹ ازنک ہے، اور اورحان بے نے یہ بات واضح طور پر پوپ اور شہنشاہ سے بھی کہہ دی ہے
کہ ازنک میرے حوالے کر دو۔ جی ہاں، برسا کے بعد سب سے اہم علاقہ ازنک ہی ہے۔ یوں تو دمیر خان اور شاہین شاہ بھی شہنشاہ کے اتحادی ہیں، تاہم انہیں اس چیز سے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا کہ اورحان بے ازنک لے لیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اورحان بے ازنک کا محاصرہ بڑھا دیں گے، اور شہنشاہ کا پوتا بھی اب اورحان بے کی پاور جان جائے گا کہ ان زمینوں پر سب سے طاقتور شخصیت اورحان بے ہی ہیں۔ واضح کر دیں کہ تاریخ کے مطابق بھی ازنک کا محاصرہ 1328 سے 1331 تک جاری رہا تھا، اور آخرکار 1331 میں بازنطینی گورنر نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے ازنک اورحان بے کے حوالے کر دیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے بڑا بازنطینی معرکہ لڑا جائے گا جو کہ نئے شہنشاہ اور اورحان بے کے درمیان ہوگا۔ اس جنگ کو تاریخ میں بیٹل آف پیلی کینن بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں اورحان بے نے ایندریونیکوس سوم کو یک طرفہ مقابلے کے بعد عبرتناک شکست دی تھی، اور اب بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ اس مارکے میں فاتح ہونے کے بعد اورحان بے ازنک لوٹیں گے اور ازنک میں اسلامی نظام قائم کریں گے، اور وہاں کے اہم شہر کو آیا صوفیہ میں تبدیل کر دیں گے۔ واضح کر دیں کہ ازنک عارضی طور پر عثمانیوں کا دارالحکومت بھی رہا تھا۔ بات کرتے ہیں اس سوال کی جس بارے ہر کوئی جاننے کو بےتاب ہے کہ ڈیفنے جس لڑکی کو دمکا رہی تھی کیا وہ فلویس کی ایکس ہے، اور اس کے ساتھ موجود بچی بھی کیا ایورونوس کی ہے؟ اس بارے کیا حقیقت ہے ابھی بتا دیتے ہیں۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ فلویس نے اپنی آدھے سے زیادہ زندگی قسطنطنیہ میں ہی گزاری تھی، اور اسی دوران فلاویس اور اندریاس کے درمیان ماضی میں اختلاف بھی ہوا تھا جب اندریاس کو ہٹا کر فلاویس کو کمانڈر بنایا گیا تھا۔ گزشتہ قسط میں دکھائی جانے والی لڑکی اصل میں فلاویس کی ایکس ہے، اور یہ تو ہم کئی بار بتا چکے ہیں کہ جب فلاویس قسطنطنیہ میں تھا تو اس پر کئی لڑکیاں اور شہزادیاں بھی مرتی تھیں۔ جب اندریاس کو ہٹا کر فلاویس کو کمانڈ دی گئی تو اندریاس نے فلاویس کی گرل فرینڈ کو اغوا کر لیا اور فلاویس کو یہی بتایا کہ وہ مر چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلاویس نے کبھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ لیکن واضح کر دیں کہ اس لڑکی کے ساتھ جو چھوٹی بچی اس کی بیٹی ہے، اس کا باپ فلاویس نہیں ہے۔ جی ہاں، ہمارے خیال سے وہ فلاویس کی گرل فرینڈ ضرور تھی، تاہم بعد میں اس سے جو لڑکی ہوئی اس کا باپ فلاویس نہیں بلکہ اندریاس ہے۔ اندریاس کا مقصد اس بچی اور لڑکی کو فلاویس کے خلاف استعمال کر کے فلاویس کی ساکھ کو متاثر کرنا تھا، تاہم وہ لڑکی اس چیز کے لیے نہیں مانی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ابھی تک ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اسے اب جا کر سیریز کے اینڈ پر سامنے لانے کا مقصد کیا تھا۔ ویورز، اصل میں ہوگا یہ کہ اس لڑکی کو فلاویس کے خلاف لانچ کیا جائے گا کہ تم کہو کہ یہ بچی فلاویس کی ہی ہے، تاکہ فلاویس کی ساکھ خراب ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کی فاطمہ سے شادی بھی نہ ہو سکے۔ لیکن پہلے ہی پریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ وہ لڑکی جو کہ فلاویس کی ایکس بتائی جاتی ہے وہ جلد مر جائے گی، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ خدا کر کے اب جا کر کہیں فاطمہ فلاویس کی شادی ہونے والی ہے۔ اس دوران کوئی ٹویسٹ نہیں لانا چاہیے۔ ہاں، البتہ وہ جو بچی ہے اسے ایورانوس بے ضرور اڈاپٹ کر لیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فلاویس کو یہ حقیقت کب معلوم ہوتی ہے کہ اس بچی کا اصل باپ کون ہے۔ جبکہ فاطمہ اور فلاویس یعنی ایورانوس کی شادی کی شوٹنگ مکمل کر لی گئی ہے، تو بہت جلد دونوں کی شادی بھی دکھا دی جائے گی۔ جی ہاں، اب یہ چھوٹے موٹے انسیڈنٹ فاطمہ اور ایورانوس کی محبت کو کم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ دونوں اب ایک دوسرے کو کھونا چاہتے ہیں۔ ویورز، آپ کے خیال سے وہ بچی کس کی ہے، ایورانوس کی یا اندریاس کی؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ بات کرتے ہیں درسن اور حلیمہ کی کہ کیا اگلی قسط ان کی آخری قسط ثابت ہونے والی ہے۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ درسن بے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ انہیں قید سے حلیمہ نے چھڑوا تو لیا، لیکن وہ ایک بار پھر ایک جال میں پھنس گئے۔ اب یہاں کیا ہوگا ابھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں تاریخ پر۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کراچی ریاست شروع سے ہی اختلافات کی زد میں رہی۔ دو شہزادوں کی لڑائی کی وجہ سے خانہ جنگی جاری رہی، جہاں ایک طرف دمیر خان عثمانیوں کے سب سے بڑے مخالف تھے، تو وہیں ان کے بھائی درسن بے امن پسند تھے اور جنگ کے حق میں نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عثمانیوں کی مدد کرتے تھے۔ عثمانیوں نے بھی اسی اندرونی اختلاف کو استعمال کرتے ہوئے درسن بے کو تخت پر بٹھانے کی کوشش کی، تاکہ عثمانیوں کا ایک دشمن کم ہو جائے اور کراچی عثمانیوں میں ضم ہو جائیں۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور دمیر خان نے عثمانیوں کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے اپنے ہی بھائی درسن کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ اب بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ درسن بے ایکسپوز ہو چکے ہیں، لیکن وہ اب تخت پر بیٹھنے جا رہے ہیں۔ چونکہ چند ایک ساتھ باقی ہیں، تو سبھی واقعات کو کور کرنا بہت مشکل ہے۔ اب یہاں دو پاسبلٹیز ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگلی قسط میں درسن کی شہادت دکھا کر یہی کہانی ختم کر دی جائے، جبکہ ایک اور قوی امکان یہ ہے کہ درسن بے ابھی شہید نہیں ہوں گے، وہ کراچی ریاست واپس چلے جائیں گے
और अपने हामी सरदारों को इकट्ठा करेंगे ताकि हुकूमत में आ जाएं, और अभी के लिए दुर्सुन बे का किरदार सीरीज से गायब कर दिया जाएगा। और अगर दूसरा सीजन आता है तो दुर्सुन बे की बाकी स्टोरी सीजन 2 में दिखाई जाएगी और उनकी शहादत भी। जी हाँ, बेशक रेटिंग कम है लेकिन सीजन 2 का मुतालबा जोर पकड़ रहा है, क्योंकि जो लोग अर्तुल गाजी से अब तक ये सीरीज देख रहे हैं वो नहीं चाहते कि उनकी फेवरेट सीरीज खत्म हो। अब बुज़दाग साहब के पास 2 ही ऑप्शन हैं, एक तो ये कि सीरीज को सीजन फिनाले पर खत्म कर दिया जाए और दूसरा सीजन ना लाया जाए, जबकि एक ऑप्शन ये भी है कि सीजन 2 किसी और चैनल पर नशर किया जाए, क्योंकि 3 रेटिंग के साथ शायद एटीवी दूसरे सीजन के लिए ना माने। हाँ, अलबत्ता ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि रेटिंग बढ़ाने के लिए बुज़दाग साहब सीजन फिनाले की डेट आगे भी बढ़ा सकते हैं और यूं सीजन 1 की एक साथ 26 से ज्यादा हो सकती हैं। व्यूअर्स, आपके ख्याल से सीजन फिनाले किस एपिसोड पर एंड होना चाहिए? साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि क्या आप बुरहान का सीजन 2 देखना चाहते हैं या नहीं।